بسم الله الرحمن الرحيم. وَدَعُوا عَدَاوَةُ بَيْنِكَ وَبَيْنَ الْمَرَأَةِ وَبَيْنِ نَسْأَلِكَ وَنَسْلِهَا هُوَ يَسْحَقُ رَاسِكِ وَأَنْتَ تَسْحِيقِ أَقْبَهُ لَأَنَّهُ هَكَذَا أَحَبَّ اللَّهُ أَعْلَمُ حَتَّى يَبَذَّلُ ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له حياة الأبدية أنه لم يرسل الله أبناءه إلى أعلم الذين الأعلم بل ليخلص به الأعلم. صدق الله العظيم. تکوین یعنی پیدائش، کتاب مقدس توریت شریف کی پہلی کتاب، اس کا تیسری رکوع کی 15، 16 اور 17ویں آیت. 15ویں آیت میں جس کا ترجمہ ہے میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کے نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا. 16ویں آیت جس کا ترجمہ یوں ہے کہ کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. اور 17ویں آیت میں ان کا ترجمہ یوں ہے کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم کرے بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلے نجات پائے. آمین. حقیق عرفان خدا شناسی کے پروگرام میں آپ تمام سامعین ناظرین خدمت میں سلام اور خوش آمدید. آج کا عنوان طریق نجات کے چند سوالات کے جوابات لے کر حاضر ہوئے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ خداوند متعال ہمیں نجات کے حساس مفہوم کو جاننے اور خود اس پر اور اپنے تمام عزیز و قارب دوست احباب کو بھی نجات کے متعلق بتائیں تاکہ منظر عالمین کو جان کر ایمان لا کر ابد زندگی کے وارث بن سکے یا اس جنت میں داخل ہونے کے حقدار بن جائیں. عزیزم، آج کا پہلا سوال ہے کہ قرآن شریف اور عقل اور کتاب مقدس کی روح سے نجات کیا ہے اور پہلی انجیل یا خوشخبری کس کے خلاف سنائی گئی یا کس کو سنائی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلی عرض کر دوں کہ عذر قرآن شریف میں لفظ نجات کسی بھی عربی آیت میں موجود نہیں ہے. کم از کم میری کم علم، کم آہیگی اور کم مائیگی کی وجہ سے مجھے نظر نہیں آیا، میری نگاہ سے نہیں گزری. اور رہی عقل کی بات تو بذریعہ عقل ریاضت تو نفس کشی اور احسان حسنہ یا اعمال حسنہ کے فضائل سمجھ گئے ہیں اور مختلف اقسام کے مختلف اس مقصد کے حصول کے لیے ایجاد ہوئے ہیں، مگر سب ایک سرسری نظر یا ناقابل اعتبار ثابت ہوتے ہیں. دراصل عقل صرف اتنا کہہ سکتی ہے کہ خدا اپنے فضل و کرم سے اگر کوئی صورت ہمارے نجات کے لیے نکالے تو ہم بچ سکتے ہیں، ورنہ انسانی تدابیر تو انسان کو قطعی نجات نہیں دلا سکتی. انسان اپنے طور پر جتنی کوشش کر لے وہ نجات حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ ایمان ثابت نہ ہو جائے. اور اب کتاب مقدس کی روح سے کہ کیا کتاب مقدس نجات کی راہ دکھلاتی ہے کہ نہیں، کیا اس منزل تک پہنچاتی ہے کہ نہیں، کیا ہم اس کو تسلیم کر کے یا اس ہستی کو سمجھ کر ایمان لائیں گے تو کیا نجات ملے گی کہ نہیں. بہت سارے سوالات ہوتے ہیں. اگر ہے تو اس سلسلے میں کیا رہنمائی کرتی ہے؟ جی ہاں، مگر ایمان بھرے دل سے ماننے اور عمل پیرا ہونے پر مبنی ہے. جب تک آپ دل سے نیت نہیں کریں گے، ارادہ نہیں کریں گے کہ ہم نجات حاصل کریں، اور نجات حاصل کرنے کے لیے جو قانون قدرت نے کتاب میں مرتب کر دیا ہے اس کا جاننا ضروری ہے. تو کتاب مقدس کے مختلف چند باتیں گوش گزار کر دوں. کتاب مقدس کے 2 حصے ہیں. پہلا حصہ عہد نامہ عتیق یعنی پرانا عہد نامہ کہلاتا ہے، جسے انگلش میں اولڈ ٹیسٹامنٹ کہتے ہیں، جس میں 39 بکس یا صورتیں ہیں، 39 کتابیں یا صورتیں ہیں. اور دوسرا عہد نامہ جدید عہد نامہ کہا جاتا ہے یا نیا عہد نامہ، اور اس کو نیو ٹیسٹامنٹ کہتے ہیں. اس میں 27 کتابیں ہیں، یعنی کل 66 کتابیں ہیں جنہیں مختلف زمانے میں، مختلف ادوار میں، مختلف اوقات میں، مختلف مقامات پر 40 مقدسین کے کو روح کے تحریک سے 1600 سال میں سے مرتب کیا گیا. اب آئیے کہ مسیحی جو لوگ ہیں
یعنی جو حضرت مسیح سلام علیہ پر ایمان رکھتے ہیں، ان کو نجات دہندہ سمجھتے ہیں، شخص نجات دہندہ، تو وہ ان کتاب کے دونوں حصوں پر ایمان رکھتے ہیں اور دونوں پر عمل پیرا ہوتے ہیں، یعنی نیا عہد نامہ اور پرانا عہد نامہ۔ مگر یہودی صرف پہلا حصہ یعنی اس حصے کو تسلیم کرتے ہیں پرانے عہد نامہ کا، جس میں 39 کتابیں ہیں، اور ان کو مانتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں۔ دوسرا حصہ کو وہ نہیں مانتے، یعنی کہ دوسرے حصے کو بہت سے یہودی نہیں مانتے، بہت سے مانتے، جو مانتے پھر وہ مسیحیت میں آ جاتے ہیں۔ اور لیکن ہم چونکہ اپنے تمام اسلامی بھائیوں کے علماء، مترجمین و مبلغین و مفسرین نہ ہی پرانا عہد نامہ کو مانتے ہیں، نہ ہی نیا عہد نامہ کو۔ زبان سے کہتے ہیں ہاں ہم ایمان لائے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ لا نفرق بین احد من رسولہ، لیکن صرف زبان تک ہے، وہ اولڈ ٹیسٹامنٹ یعنی پرانا عہد نامہ اور نئے عہد نامہ پر ایمان نہیں ہے۔ وہ کہتے تحریف ہو گئی، تبدیل ہو گئی، اور عیسائیوں نے اور یہودیوں نے مل کے اس میں رد و بدل کر دی ہے۔ مگر آج تک تحریف و تبدیل اور رد و بدل کا کوئی ایک ٹھوس ثبوت پیش نہیں کیا جا سکا۔ ممکن ہے کہ آئندہ پیش کر دیں۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں پرانا عہد نامہ میں کیا نجات کے متعلق کوئی ایسی باتیں تحریر ہیں کہ نہیں ہے۔ کیا یہ پرانا عہد نامہ میں نہیں لکھا ہے کہ حضور مسیح ایک عجیب قدرت کا شخص ہے جو زمانے آئندہ میں ظاہر ہونے والے، اور وہ اپنے قربانی کے وسیلے سے سب قوموں کے لیے نجات کے راہ تیار کریں گے؟ اور نیز یہ بھی بتلا دیا گیا کہ یہ شخص فلاں قوم سے فلاں زمانے میں فلاں بستی کے اندر فلاں اوصاف سے ظاہر ہوں گے۔ جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے، مرقوم ہے۔ اور پرانا عہد نامہ کا لب و لبات اسی ہستی معظم و محترم و مکرم پر سب اگلے لوگوں کی نظر لگی ہوئی ہیں۔ اگرچہ بارہا آپ کی خدمت میں پیش کر چکا کہ آغاز میں حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام جو سب انسانوں کے جد امجد ہیں، ان دونوں کی نظر میں بھی اسی شخصیت پر، اسی ہستی کی جانب مبذول کرائی گئی تھی، لیکن بظاہر خداوند نے ان مجرم کو مخاطب کر کے کہا کہ اس عجیب شخص کا غائبانہ تعارف کروایا۔ اصل مجرم کون تھا؟ جو سانپ کی شکل میں آیا تھا، اب ابلیس کہیے، شیطان کہیے۔ تو اس سے ہم نے سرنامہ کلام میں پیدائش کے 30 باب کے 15ویں آیت پیش کی تھی آپ کے خدمت، عربی پھر اردو ترجمہ میں۔ اس میں دیکھا سب سے پہلے کہ 15ویں آیت میں کیا لکھا ہے۔ ابلیس کو جب خدا نے مخاطب کیا تو کہا تھا کہ میں تیری اور عورت کے درمیان، یعنی ابلیس کے درمیان اور عورت کے درمیان، اور تیری نسل اور عورت کے نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا۔ بھئی خدا تو محبت کرتا ہے، محبت کا درد دیتا، خدا محبت ہے، لو از گاڈ اینڈ گاڈ از لو، تو پھر عداوت کی بات کیوں کر رہا ہے؟ اور سب سے کہا کہ تم اس سے نفرت کرو۔ کس سے؟ ابلیس سے، چونکہ وہ خدا کا بھی دشمن ہے اور انسان کا بھی۔ لیکن خدا کا دشمنی کر کے وہ تو اپنے بیڑا غرق کر لیا، لیکن اب وہ انسانوں کا بیڑا غرق کر رہا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ ہاں لوگ جنت میں جائیں، اور وہ جہنم کے لوگوں کو تیار کر رہا ہے۔ جو ایک عجیب قدرت والے شخص، وہ کون ہے جو زمانہ آئندہ میں ظاہر ہونے والا ہے؟ تو وہ عجیب قدرت والے شخص کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ عورت کے نسل پہ ہوگا، یعنی اس عورت کی نسل پاک سے ان کا ظہور ہوگا، جو قطعی مرد کے نطفے سے نہیں ہوگا، یعنی مرد کا دخل نہیں ہے اس میں۔ تو وہ کیا کرے گا؟ تو اس پہلی آیت والی میں خدا نے رب العالمین نے شیطان پر ذلت، زوال اور شکست کی لعنت بھیجی، اور 15ویں آیت کے دراصل ابلیس سے متعلق ہے۔ علماء تفسیر اس بارے میں بتاتے ہیں کہ پہلی انجیل یا خوشخبری یہی شیطان اور عورت کے درمیان کی بات کر رہا ہے۔ یعنی اگر خوشخبری کا دیکھا جائے تو حضرت آدم اور حوا کو اس خوشخبری نے پیغام دیا تھا، اور دیا بظاہر اس نے ابلیس کو، کہ تیری نسل تیرے درمیان اور عورت کے نسل کے درمیان، تیری نسل اور عورت کے نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرا سر کچلے گا تو اس کے ایڑے پر کاٹے گا۔ یعنی تمام بنی نوع انسان کے درمیان اور شیطان کی ناپاک نسل کے، یعنی اس کے کارندوں، اور حوا کے نسل پاک اور اس مقدس ہستی یعنی حضور المسیح سلام علیہ کے درمیان دائمی دشمنی کی پیشن گوئی کی گئی۔ یہاں عورت کی نسل ابلیس یعنی لعین کے سر کو کچلے گی، یعنی مہلک زخم سے اس کی کلی شکست کی نشاندہی ہوتی ہے۔ یہ کاری زخم اسے کلوری کی پہاڑ پر لگایا گیا، جب نجات دہندہ نے ابلیس پر فتح حاصل کر لی، یعنی ایسا فیصلہ کن فتح حاصل کیا جس کی کوئی نظیر نہیں مل سکتی، مثال نہیں ملتی۔ اس کے بدلے شیطان یسوع مسیح یعنی عیسیٰ المسیح کے ایڑی پر کاٹے گا۔ یہاں ایڑی پر کاٹنے سے مراد یہ ہے کہ تکلیف، زیادہ سے زیادہ تکلیف پہنچائے گا۔ اگر ایڑی کے پاس کسی کو کاٹ لیا جائے تو گویا کہ جسم کا خون آہستہ آہستہ رس کر کے وہاں سے نکل جاتا ہے، بہہ جاتا ہے، پورے جسم کا انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے، کیونکہ جسم کا سارا وزن ایڑی پر پڑتا ہے۔ حتیٰ کہ جسمانی موت مراد ہے لیکن حتمی شکست مراد نہیں ہے۔ چنانچہ مسیح نے
صلیب پر دکھ اٹھایا اور مر گئے، اور تیسرے دن مردوں میں سے اپنے قول صادق کے مطابق زندہ ہو کر یہ ثابت کر دیا کہ وہ گناہ گاروں نہیں تھے بلکہ لوگوں کے گناہوں کا بوجھ لے گئے، اور صلیب پر ایک ہی بار چڑھ کر قربانی پیش کی، اور آئندہ زندہ ہو کر یہ ثابت کر دیا کہ گناہ، قبر، جہنم اور شیطان پر فتح ہوئے۔ یہاں عورت کے نسل سے مراد مسیح ہے، جو کنواری مریم سلام اللہ علیہا کے بطن اطہر سے حویدہ ہوئے، یعنی کنواری سے پیدا ہونا ممکن ہے۔ خدا کے رحم کو ملاحظہ فرمائیے کہ وہ کتنا رحیم ہے، کریم ہے، کہ اس آیت کا دو رخ پر غور کرتے چلیں۔ پہلے کہ اس جزا کے اعلان سے قبل خدا نے مسیح کا وعدہ کیا، وہی شیطان کے سر کو کچلیں گے اور شیطان ان کی سخت مخالفت کرے گا، یعنی وہ مخالف مسیح ہوگا۔ تو گویا ایک فارمولہ دیا پروردگار عالم نے کہ اس وقت سے لے کر اور قیامت تک آنے والی تمام نسل میں جو بھی لوگ مخالف مسیح ہوں گے، کسی نہ کسی بہانے گویا وہ ابلیس کے پیروکار ہوں گے۔ اب اس عجیب شخص کا غائبانہ تعارف تھا جو پیدائش کے 22ویں باب کے 18ویں آیت میں ہے کہ اور تیری نسل کے وسیلے سے زمین کی سب قومیں برکت پائیں گی کیونکہ تو نے میری بات مانی۔ بظاہر یہ کس کے لیے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہا جا رہا۔ اب یہاں ذرا ہلکا سا اشارہ ملتا ہے اسی بات کو گلتیوں کے 3 باب کی 16ویں آیت میں ہے کہ خدا یہاں ایک قسم کا وعدہ کرتا ہے کہ مسیح سلام علینا کے ذریعے غیر قوموں کے لیے برکت شامل کرتا ہے، یعنی اب وہ جو بھی مسیح پر ایمان لائے اب وہ غیر قوم نہیں کہلائے گا بلکہ وہ ایمانداروں میں شمار ہو جائے گا، اور تمام جہان کے اقوام عالم۔ پھر غور کیجئے کہ جو بھی مسیح پر ایمان لائے گا جس زمانے میں وہ ایمانداروں میں شمار ہوگا، اور اس عجیب قدرت والا شخص یعنی مسیح کا ظہور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان پاک نسل سے حویدہ ہوں گے، پیدا ہوں گے، اور تمام جہان کے اقوام اور اقوام عالم ان سے برکت پائیں گے، اور لعنت جو تمام جہان پر پڑی ہے اسی عجیب شخص کے سبب سے دور ہوگی، اور وہ شخص اپنی قربانی کے وسیلے سے برکت کو جاری کرے گا۔ یہ پیشن گوئی کی جا چکی تھی، اور حضرت یسوع علیہ السلام کے 7ویں باب کے 14ویں آیت میں ببانگ دوحل وہاں ارشاد فرما رہا پروردگار عالم کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور اس کا بیٹا ہوگا، اس کا نام ایمانویل رکھے گی، جس کے معنی ہے خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اور اب سوال یہ پیدا ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تو 2 بیٹے تھے۔ پہلا بیٹا جو ہوا وہ حضرت سارہ علیہ السلام کی کنیز تھی، اس کے ذریعے بیٹا ہوا، اس کا نام اسماعیل رکھا، اور جب دوسرا بیٹا ہوا چھوٹا بیٹا یعنی اسحاق، وہ ان دونوں میں سے کس کی نسل پاک کو وہ عجیب شخص پیدا ہوگا؟ ابراہیم علیہ السلام کے نسل میں 2 لڑکے ہیں، اسماعیل اور اسحاق۔ تو اب دیکھنا ہے کہ وہ جو نسل پاک سے آنے والا ہے جو کنواری مریم سے پیدا ہوگا، کنواری سے، کیا وہ اسحاق کے نسل میں ہے یا اسماعیل کے نسل میں؟ پیدائش 21 باب کی 12ویں آیت میں فقال اللہ لابراہیم، اور خدا نے ابراہیم سے کہا لا یقبعوا فی العینک من الاجل غلام ومن اجلک جاریتک، تجھے اس لڑکے اور اپنی لونڈی کے باعث برا نہ لگے، اور جو کچھ سارہ تجھ سے کہتی ہے اس کی سن اور بات مان، کیونکہ اسحاق تیری نسل سے یا تیری نسل کا نام چلے گا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کا نام تو دونوں چلے گا، لیکن وہ جو اصل جس کا تعارف کروایا گیا تھا وہ اسحاق کی نسل سے آئے گا، یعنی اسحاق علیہ السلام کے وسیلے سے تیری اولاد کہلائے گی، نہ کہ اسماعیل کی۔ تو آیات مقدسہ بتاتی ہے پس وہ شخص موعود حضرت اسحاق سے نکلے گا۔ عزیزم، یہاں ایک اور بات قابل غور ہے کہ خدا نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو 2 بیٹے عطا کیے تھے، یعنی جڑواں بیٹا ہوا ان کے یہاں۔ بڑا کا نام یسوع عبرانی زبان میں جس کے معنی ہے جسم پر بال کا ہونا، پشم جسے کہتے ہیں، اور دوسرا بیٹا یعقوب، یہ عقب سے نکلا یعنی پیچھے، اور اس کے 2 معنی بتائے جاتے ہیں عبرانی میں، یعنی حق مارنے والا، عقب یعنی پیچھے آنے والا۔ تو خدا تعالیٰ نے ان کا لقب اسرائیل رکھا اور برکت دی، کس کو؟ اسحاق علیہ السلام کو، اور اسحاق علیہ السلام کی جو برکت ملی وہ ان کے بیٹے، چھوٹے بیٹے نہیں، یعقوب علیہ السلام کے پاس آئی ہے۔ تو پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے سید، سید سے انوت، انوت سے قینان، قینان سے میللل، اور یارد، یارد سے حنوک، یعنی قرآن میں جس کو حضرت ادریس علیہ السلام کہا گیا۔ حضرت متوسلہ، حضرت لمک، اور لمک سے نوح، اور نوح کے زمانے طوفان نوح آیا، ان کے 3 فرزند ہوئے، سم، حام، یافز، کی نسل پوری زمین پر جا بجا منقسم ہوئی، لیکن حضرت قرآن شریف میں ان تینوں میں سے کسی کا نام نہیں ہے،
نہ سم کا نام ہے، نہ یہام کا نام ہے، نہ یافق کا نام ہے، چونکہ نوح کے فوری بعد حضرت ابراہیم اسلام کا نام آتا ہے۔ وہ سب انہی میں سے تھے۔ پھر سم کے نسل میں حضرت ابراہیم اسلام مبعوث ہوئے۔ خدا نے انہیں 2 بیٹا عطا کیا، بڑا اسماعیل، چھوٹا یعنی اسماعیل کا ذکر کر چکا ہوں، مصری کنیز ہاجرہ کے بیٹا تھا، اور چھوٹا بیٹا اسحاق جو سارہ اسلام سے کے بطن اثر سے 36 سال کی عمر میں ہوا، اور اس وقت حضرت ابراہیم اسلام کی عمر 100 سال تھی۔ اور جیسے کہ ہم نے آپ سے کہا کہ قرآن شریف میں بھی انہی کے نام کا سورہ بنی اسرائیل، اور یعقوب اسلام کا لقب، ان کا خاندان، انہی کے اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ اور تقریباً 2000 سال کے دہائی کے بعد اس سورہ کا نام تبدیل کر کے، یعنی کہ جب بنی اسرائیل ہے، اس کو سورہ اسرا کیا گیا ہے۔ 12 بیٹے اور 1 بیٹی تھی یعقوب اسلام کے، اور 12 بیٹے میں سے پہلا رومن، دوسرا شمعون، تیسرا لاوی کے خاندان سے، یعنی جو یعقوب اسلام کا تیسرا بیٹا، اس سے ان کی نسل حضرت کلیم خدا موسیٰ علیہ السلام آئے، اور ان کو شریعت کی پہلی 5 کتابیں عطا کی گئی۔ اور چوتھا بیٹا یہودا، جو یہودا ہی کی نسل کہلائی، جو یہودی کہلاتے ہیں۔ اور 5واں بیٹا دان، 6واں نفتالی، 7واں بیٹا جد، 8واں بیٹا عاشر، 9واں اشکار، 10واں زبولون، 11واں یوسف، 12واں بنیامین۔ صرف قرآن شریف میں صرف بنیامین اور یوسف السلام کا نام ملے گا آپ کو، وہ بھی سورہ یوسف میں۔ انہی سے حضرت اسحاق علیہ السلام کا نسل پاک چلی، اور انہی میں کتابیں آئیں۔ اب سوال دوسرا یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن شریف اور کتاب مقدس کے مطابق شلوہ کون ہے؟ اس لفظ کے معنی اور مفہوم کیا ہے؟ شلوہ کی جس کی پہلی آمد اس قبیلے میں سلطنت جاری رہے گی، اور شلوہ کے آنے کے بعد اس نسل کا کیا ہوگا؟ کیا نجات ملے گی یا نہیں ملے گی؟ عزیزان من، اس کا جواب ہم ڈھونڈتے ہیں کہ پیدائش کی کتاب، جسے عربی میں تکوین کہا جاتا ہے، اس کے 49 رکوع کی 10ویں آیت میں کچھ یوں مرقوم ہے: یہودا کی سلطنت نہیں چھوٹے گی، اور نہ اس کے نقل حکومت کا عصا موقوف ہوگا۔ اور دوسری میں حتی یاتی یسلون ولہو یقون خضوب شعب، یعنی جب تلک شلوہ نہ آئے اور قومیں اس کے تابع ہوں گی۔ یہودا کے معنی ہے کیا؟ ابراہیم زمن 27 یا تعریف کرنا۔ تو یہودا کے بھائی دشمنوں پر فتح کے باعث اس کی تعریف اور عزت کریں گے، اور یہودا شیر ببر کے مانند جو شکار کرنے کے لیے جاتا ہے، آرام کے لیے واپس آتا ہے، اور اسے آرام میں کسی کو دخل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے حضرت یوسف السلام کے علاقے میں وراثت کے لیے پیدائشی حق ملا، یعنی بیع نہیں، یہودا کو حکومت کی وراثت ملی۔ اور شلوہ یہاں آنے کا مطلب ہے حضرت مسیح کی پہلی آمد کا ذکر ہو رہا ہے، اور ان کی آمد پر سلطنت جاری رہے گی۔ مسیح کی یہ سلطنت دائمی طور پر قائم رہے گی۔ ان کے لوگ اقتدار کے دنوں میں رضامندی اور اس کی فرما برداری کریں گے، قومیں ان کے تابع رہیں گی۔ لفظ شلوہ کا جو مطلب ہے یا مفہوم ہے، مبہم سا ہے، کیونکہ تفسیر کتاب کے مفسر ولیم میکڈونل اپنی تصنیف کے صفحہ نمبر 106 پر اور قاموس الکتاب کے صفحہ 586 پہ میں ان کے مطابق لوگوں کا خیال ہے کہ اس کا مطلب ہے سلامتی کا شہزادہ، پر اطمینان، یہودا کی نسل، اس کی اولاد جس کا ہے۔ اب ذرا ایک نظر حزقیل علیہ السلام کا صحیفہ، اس کے 21ویں رکوع کی ہم 27ویں آیت میں دیکھتے ہیں: میں ہی اسے الٹ دوں گا، پر یوں بھی نہ رہے گا، اور وہ آئے گا جس کا حق ہے، اور میں اسے دوں گا۔ اب ایک دفعہ تو حضرت مسیح آ گئے، اب دوبارہ کون آئے گا؟ کیا مسیح کے بعد بھی کوئی اور پیغمبر آنے والے ہیں؟ کوئی اور خدا کا چہیتا ہے جو آئے گا؟ گنتی 24 رکوع کی 15 سے 17 آیت میں یوں مرقوم ہے کہ چنانچہ اس نے اپنی مثل شروع کی اور کہنے لگا کہ بعور کا بیٹا بلعام یہ کہتا ہے کہ، یعنی وہی شخص جس کی آنکھیں بند تھی، یہ کہتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ 16ویں آیت میں: بلکہ اسی کا کہنا ہے کہ جو خداوند کی باتیں سنتا ہے اور حق تعالیٰ کے عرفان رکھتا ہے، اور سجدہ میں پڑا ہوا کھلی آنکھوں سے قادر مطلق کے رویا دیکھتا ہے۔ اور 17ویں آیت پہ: میں اسے دیکھوں گا تو صحیح، پر ابھی نہیں، وہ مجھے نظر آئے گا۔ ابھی نظر نہیں آئے گا، پر نزدیک نہیں ہے۔ یعقوب میں سے ایک ستارہ نکلے گا، اور اسرائیل میں ایک عصا اٹھے گا، اور موآب کی نواحی کو مار مار کر صاف کرے گا، اور سب ہنگامہ کرنے والوں کو ہلاک کر ڈالے گا۔ عزیزم، یہ 3 آیت یہ ثابت کرتی ہے، اور پھر اپنی مثل کہنی شروع کی، یعنی بلعام کا جو بیٹا تھا وہ بولا کہ وہ شخص کی ابھی آنکھیں کھلی نہیں ہے۔ 2 باتیں کی اس نے، کہ وہ شخص جس کی آنکھیں کھل گئیں، پھر کہتا ہے کہ کھل گئی، اور جس نے خدا کی باتیں سنی اور حق تعالیٰ کے علم پایا، جس نے قادر مطلق کے رویا دیکھا جو پڑا، اس کی آنکھیں کھلی تھی، کہتا ہے کہ میں اسے دیکھوں گا، پر ابھی نظر نہیں کروں گا۔ یعنی اس کی جلالت کی بات ہو رہی ہے۔
اس کی جلال کی کیفیت ہے نہیں دیکھ سکتا، پر نہ نزدیک سے یعقوب کا ستارہ نکلے گا۔ یہاں عزیزو ایک اور بات ہم دیکھتے ہیں، یہودا سے نجات آئے گی، اور یہودا کی نسل آگے چل کر کے ہم جب دیکھتے ہیں پانچویں کتاب، یعنی پانچوں کتاب حضرت موسیٰ کلیم خدا کو جو عطا کی گئی تھی، توریت شریف کے آخری کتاب ہے شریعت کی، استثناء اس کے 18 باب کے 18ویں آیت میں ہے، آئندہ میں ان میں سے تجھ جیسا نبی کھڑا کروں گا۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ حضرت موسیٰ کلیم خدا کو، کہ تجھ جیسا ایک نبی کھڑا کروں گا، میں اپنے الفاظ اس کے منہ میں ڈالوں گا اور وہ میری ہر بات ان تک پہنچائے گا۔ قابل غور بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے مالک قائل خالق کائنات بحر و بر کے جناب موسیٰ کو مخاطب کر کے یوں ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے ان کے بھائیوں میں سے ایک نبی برپا کروں گا۔ اب وہ نبی جو ہوگا وہ یہودا کی نسل سے آئے گا، اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، جو کچھ میں سے حکم دوں گا وہی ان سے کہے گا۔ بس یعنی درمیان میں کوئی بھی نہیں ہوگا، کوئی فرشتہ، کوئی اور چیز نہیں ہے کہ ڈائریکٹ خدا اس سے کلام کرے گا، اس کے منہ میں ڈالے گا اور وہ کلام کرے گا، وہ کرے گا جو خدا چاہتا ہے۔ بس موسیٰ کلیم خدا کی جو بنیادی کتابیں ہیں انہی میں اس شخص کا تصفیہ ہو چکا کہ وہ یہودا سے نجات پائے گا، یا وہ نجات اگر آئے گا تو یہودا سے۔ عزیزان گرامی، اب یہاں یہ بات آپ سب کے اذہان میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح اہل اسلام کا نظریہ ہے اور دیگر اسلامی اسکالر، ذاکر نائک صاحب کا اٹل دعویٰ ہے کہ کتاب استثناء کی 18 رکوع کی 18ویں آیت جو ہے ان کے لیے ان کے بھائیوں میں سے ایک نبی برپا کروں گا۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ وہی نبی ہے، کون؟ حضرت محمد پیغمبر اسلام کے متعلق توریت میں آیا، جس کو عیسائی یعنی مسیحی اور یہودی چھپاتے ہیں۔ محترم ڈاکٹر نائک صاحب، اگر واقعی یہودی اور مسیحی چھپاتے تو آپ تک یہ بات کیسے پہنچی؟ آپ نے تو مطالعہ کیا، چھپایا تھا، اگر چھپایا تو آپ کو ملتی نہیں باتیں۔ تو کلام مقدس جو ہے وہ کھلے عام ہے، سب کے لیے دعوت فکر دے رہا ہے، اور اس وقت تقریباً 2500 سے زیادہ زمانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے اس کا۔ آئیے ہم تیسرے سوال جان چلتے، کیا حضرت موسیٰ کا تعلق اسماعیل کی اولاد سے تھا یا اسحاق کی اولاد سے؟ اگر آپ کا دعویٰ ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم خدا کا تعلق اسماعیل کے خاندان سے تھا، تو قرآن شریف سے قبیلہ بن اسماعیل کا کہیں بھی نام و نشان نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے آپ کے پاس توریخ تو دور کی بات ہے، تواریخ کا بھی علم نہیں ہے، پہلے علم تواریخ کا بھی حاصل کر لیے۔ حضرت موسیٰ کا تعلق، یعنی موسیٰ علیہ السلام کا تعلق حضرت اسحاق کے دوسرے بیٹے حضرت یعقوب کے جو تھے، یعنی خدا کو جو اس نے کہا تھا بن اسرائیل لقب دیا تھا، اس ملقب کی وجہ سے ان کا نام جو سورہ بن اسرائیل کہلاتا ہے۔ یعقوب کے تیسرے بیٹے حضرت لاوی کے نسل سے حضرت ایک موسیٰ کلیم اللہ آئے اور انہیں کتاب دی، اور اسی طرح چوتھا بیٹا جو تھا ان کا یہودا، جس کے نسل سے یہودی کہلائے، اور اسی نسل پاک میں حضرت داؤد کے، جن کے نام سے زبور یا مزامیر ہیں، حضرت داؤد کے نسل پاک میں حضرت بی بی مریم مقدسہ سلام اللہ علیہ تشریف لاتی ہیں، یعنی وہاں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ بھی یہودی تھیں، یعنی بن اسرائیل کا تعلق رکھتی ہیں۔ اور اب آیت ان کے لیے ان کے بھائیوں میں سے ایک نبی برپا کروں گا، تو اس آیت میں گفتگو سے مزید قبل 3 آیت مقدسہ سے اجازت چاہتا ہوں۔ دامن وقت چونکہ گنجائش کم ہے، ہم 3 آیت آج پیش کریں گے، اور جو بقیہ چیز رہ گئی ہے، زندگی مستعار رہی تو پھر آپ کی خدمت پہ کو کسی اور پروگرام میں ہم شامل کریں گے۔ سوال کو چوتھے سوال سے پھر چلیں گے۔ تو 18 استثناء 18 باب کی 15 تا 18 آیت میں ہے کہ 15ویں آیت میں ہے کہ خدا تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے، یعنی تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا، تو اس کو سننا۔ اعمال کی کتاب میں تیسرے باب کی 22 اور 23ویں آیت میں حضور المسیح یعنی خدا کے حقیقی نبی کے متعلق نہایت خوبصورت پیشن گوئی کی گئی ہے۔ چنانچہ موسیٰ نے کہا کہ خداوند خدا تمہارے بھائیوں میں سے تمہارے لیے مجھ سے ایک نبی برپا کرے گا، جو کچھ وہ کہے اس کے سننا۔ اور 23ویں آیت یوں ہوگا کہ وہ شخص اس نبی کی نہ سنے گا، وہ امت کے نیست نابود کر دیا جائے گا۔ اب آپ سوچیں ذرا، آپ صرف ایک آیت لے کر یہاں تو آیت آگے بھی سیاق و سباق کو بھی دیکھنا ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، میں نے پرانا عہد نامہ نئے عہد نامہ کی 2 آیتیں پیش کی، اب اس کی وضاحت کرتا چلوں کہ پرانے عہد نامہ میں نبوت حضرت مسیح کی شاندار حکومت کا پتہ دیتی ہے۔ مثال کی خاطر پطرس ان میں سے ایک نبوت کا اقتباس جو استثناء کے 15 باب کی 19ویں آیت میں مرقوم ہے، یہ حوالہ خداوند یعنی کہ حضرت مسیح سلام علیہ کی تصویر پیش کرتا ہے، اور ان کو اسرائیل کے سنہرے زمانے میں ایک نبی کے طور پر دکھاتا ہے، اور نبی خدا کے ارادے سے اور شریعت کا اعلان کرتا ہے۔ جب حضرت موسیٰ کلیم خدا مجھ سے ایک نبی پیدا کرے گا، تو اس سے مراد لیاقت، کردار میں مشابہت نہیں، بلکہ اس مناسبت سے تھی کہ دونوں کا
کو خدا برپا کیا ہے، دونوں کو، اور وہ ویسے ہی برپا کرے گا جیسے اس نے اس کو کیا تھا۔ تو پھر سوال یہ پیدا کہ وہ کون ہے جو حضرت موسیٰ کے بھائیوں میں سے ہے؟ پہلی بات، ایک نبی، یعنی وہ خدا کا جو خدا کا کلام پیش کرتا ہے، وہ خود کلام ہوگا اور خدا کا کلام بھی پیش کرے گا۔ تیسری تیرے ہی درمیان میں، یعنی بالکل حقیقی انسان ہوگا وہ، اور تیرے بھائیوں میں سے یعنی وہ اسرائیل ہوگا، وہ ہرگز اسماعیلی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ موسیٰ خود اسرائیلی تھے، حضرت داؤد بھی اسرائیلی تھے، حضرت یحییٰ اور زکریا بھی اسرائیلی تھے، اور بی بی مریم بھی اسرائیلی تھیں۔ یعنی تیری مانی، یعنی جیسے موسیٰ کی طرح خدا نے برپا کیا، بالکل ویسے ہی اسے بھی برپا کرے گا۔ میں اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، یعنی الہام کا کلام ہوگا۔ کمال ہوگا کہ وہ الہام اس کے پاس اتنا ہوگا، جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی ان سے کہے گا، یعنی الہام کی معمولی ہوگی۔ ساتویں بات کہ سب اس کی باتوں کو سنے اور اس پر عمل کرنے کے ذمہ دار ہوں گے۔ اب جو شخص اس نبی کو نہ سنے گا، اس کا انجام کیا ہوگا، یہ ہم اگلی نشست سے پیش کریں گے۔ عزیزان گرامی، آج کی گفتگو یہاں اختتام پذیر ہو رہی ہے۔ اسکرین پر ابھی چند کتابیں دکھائی جا رہی ہیں، کتاب مقدس، ٹیلی فون نمبر، واٹس ایپ، ای میل، اسکائپ، جو بھی آپ کو نظر آ رہا ہو یا جس میں آپ کو سہولت ہو۔ کتاب مقدس مطالعے کے نہیں ہے تو آپ ہمیں لکھ بھیجیں، ہم یعنی آپ کے پورے پتہ جو بھی آپ بھیجیں گے اس پتے پر ہم کتاب مقدس فی سبیل اللہ ارسال کر دیں گے۔ تو جب اگلی نشست میں آئیں گے اس وقت یہیں سے ہم اس پوائنٹ کے ساتھ گفتگو کا آغاز کریں گے۔ اس کے لیے اجازت، خدا حافظ و ناصر۔